لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ تمامی حضرات انتہائی ذوق و شوق محبت الفت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ برد شریف کے جان اشعار محبت سے پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی مولایا صلی ابدا علی من تساکور جیران بیزی سلام ما زجتا دم انجارا من مقلاد بیدامی یا صلی وسلم ابدا علی أبان مولده وطيب صوره يا طيب مقتدى منه ومقتدى أبدا على أبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، سورۃ الاعراف کی 5 آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا اور جن کو تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔ فادعوہم، انہیں پکار کے دیکھو، فلیستجیبوا لکم، تو انہیں چاہیے وہ تمہیں جواب دیں، لیکن جواب نہیں دیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو کر کے دیکھو، وہ تمہیں جواب دیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھیں؟ اور کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنیں؟ فرما دیجیے اپنے سارے شرکاء کو، ساجیوں کو بلاؤ، ثم کیدون، پھر مجھ پر داؤ چلاؤ، فلا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، بے شک میرا محافظ، مددگار اور حامی اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی اور وہی اپنے دوستوں صالحین کی مدد فرماتا ہے۔
جنہیں تم خدا کے سوا پوچھتے ہو تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، نہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں، اور اگر راستے کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ مشرکین مکہ بتوں کے بارے میں 3 باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو بات وہ یہ کہتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، پتھر کے بت، مٹی کے بت، آٹے کے بت، تانبے اور پیتل کے بت، لوہے کے بت، جنہیں ہم نے بنایا، اللہ نے انہیں الوہیت و خدائی عطا فرما دی۔ اب یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں۔ ایک عقیدہ یہ تھا۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ، ہماری ہر طرح مشکل میں حاجت روا ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہماری سنتے ہیں اور ہماری مدد کو پہنچتے ہیں۔ کون؟ بت۔ تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت اتنے طاقتور ہیں کہ اگر اپنے کسی دشمن پر پل پڑے اور کسی دشمن کو بھسم کرنا چاہیں تو ایک آن میں جان سے مار سکتے ہیں، بھسم کر سکتے ہیں۔ تو 3 عقیدے ہوئے۔ اللہ نے اپنی خدائی اور الوہیت ان کو دے دی کہ اب تم ان کی عبادت کر سکتے ہو۔ دوسرا، وہ طاقت والے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، حاجت روا ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ کیا؟ اپنے دشمن پر وار کرنا چاہیں تو دشمن کہیں پناہ نہیں لے سکتا۔ یہ ان کے 3 عقیدے تھے۔ اللہ رب العزت ان تمام عقائد کا رد فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں۔ دعا یدعو، دعا کے قرآن کریم میں کئی معنی آئے ہیں۔ دعا کے معنی عبادت کرنا، دعا کے معنی کسی کو پکارنا، دعا کے معنی کسی کا نام رکھنا، دعا کے معنی کسی کو بلانا، اور دعا کے معنی اللہ سے مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ یہ مختلف معنی ہیں دعا کے۔ یہاں جو پہلی بار دعا کا لفظ آیا، اس دعا کے معنی ہے عبادت کرنا، اور وہ جو دوسرا دعا ہے آگے آ رہا ہے، اس کے معنی ہے پکارنا۔ اب توجہ سے سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے مشرکین مکہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کن کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ بے وقوفو، عباد امثالکم، یہ تم جیسے بندے ہیں۔ یہ بت کیا ہے؟ تم جیسے بندے ہیں۔ تو کیا تم اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں، وڈیروں، جاگیرداروں، سرداروں کی عبادت کرتے ہو، انہیں اپنا معبود سمجھتے ہو؟ تو جیسے تم ایک دوسرے کو خدا نہیں سمجھتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا کیسے سمجھ سکتے ہو؟ عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بتوں کو کیا کہا ہے؟ بندہ۔ یہ تم جیسے بندے ہیں۔ مشرکو، اے مشرکین مکہ، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔ جب تم جیسے ہیں تو تم نہ اپنی عبادت کرتے ہو، نہ اپنے وڈیروں کی عبادت کرتے ہو،
ان بتوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جو تم جیسے ہیں؟ اچھا بت تم جیسے کیسے ہیں؟ آگے آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں، اور جو پجاری ہیں ان کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، عقل بھی ہے، تو تم جیسے کیسے ہیں؟ خدا کی مخلوق ہونے میں، بندہ ہونے میں تم جیسے ہیں۔ جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو، یہ بت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق خالق نہیں بن سکتی، مخلوق کبھی معبود نہیں بن سکتی۔ تم نے انہیں معبود کا درجہ کیسے دیا؟ پھر سمجھاتا ہے، فرمایا الہ، اچھا پھر فرمایا کہ فدعوہم، اچھا انہیں پکار کے دیکھو، بتوں کو ذرا اپنی مدد کے لیے پکار کر تو دیکھو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، دیکھو وہ تمہیں جواب دیتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو پکار کے دیکھو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چل سکے، ہاتھ ہیں پکڑ سکے، کان ہیں سن سکے، آنکھیں ہیں دیکھ سکے؟ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما یہ رہا ہے مدد وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مدد کے آلات تو ہوں۔ اب بتائیے اندھا کسی کو کیا بچائے گا؟ چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بہرا کسی کی فریاد کیا سنے گا؟ خود اس سنائی نہیں دیتا۔ لنگڑا کسی کی مدد کیا کرے گا؟ وہ چل نہیں سکتا۔ لنجا کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں بیکار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، کان ہیں۔ بے وقوفو، جب ان کے پاس اب مدد کرنے کے لیے کوئی سامان ہی نہیں، وہ تمہارے حاجت روا مددگار کیسے ہو سکتے؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توجہ ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ یہ بت تمہاری طرح ہے، بے جان ہے، ارے تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت روائی کی ان میں کوئی طاقت نہیں۔ پھر حوالہ کیا دیا؟ پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، نہیں ہیں۔ انہیں پکار کے دیکھو، تمہاری آواز پہ جواب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر بت بول اٹھے پھر عبادت جائز ہے اس کی؟ اگر وہ سن لے تو عبادت جائز ہے؟ چلے بت کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں، تو یہ جو چوپائے ہیں سنتے ہیں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ چلتے ہیں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیا انسان زندہ اسے پکارو تو سنتا ہے یا نہیں؟ اس کے ہاتھ ہیں یا نہیں؟ پاؤں ہیں یا نہیں؟ آنکھیں ہیں یا نہیں؟ کان ہیں یا نہیں؟ تو کیا ان کی عبادت جائز ہے؟ کیا جنات کے ہاتھ پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں؟ کیا ان کے کان نہیں؟ کیا فرشتوں کو اللہ نے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں دی؟ تو پھر جنوں کی، انسانوں کی اور فرشتوں کی عبادت جائز ہے؟ تو پھر یہ کیا دلیل ہوئی جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کم تر ہو اعلیٰ اس کا خادم نہیں بن سکتا، جو مرتبے میں ہو اعلیٰ، اور ایک ہے کہ وہ مرتبے میں بالکل کم تر ہے، تو مرتبے میں جو اعلیٰ ہو وہ کم تر کی کبھی خدمت نہیں کر سکتا، وہ اس کا خادم و غلام نہیں بن سکتا۔ تو دیکھو تمہیں اللہ نے بنایا اعلیٰ اور بتوں کو بنایا تم سے کم تر۔ ارے تمہیں عقل دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سننے کے لیے کان اللہ نے عطا فرمائے، تمہیں اللہ نے اعلیٰ بنایا، عقل سے کام لو، کن کم تروں کو اپنا معبود بنا لے ہو، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اور وہ بھی تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بے وقوف ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو اپنا خدا سمجھتے ہو۔
اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے۔ اور پہلی بار اللہ نے پھر کیا انہیں جھٹکا دیا، عباد امثالکم، تم جیسے تو ہیں، کیا تم جیسے۔ ایک بات پر توجہ دیجیے، اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ، بولو، وہ تم جیسے بندے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو تم ان جیسے بندے ہو۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین پر چلنے والے چوپائے، ہوا میں اڑنے والے پنکھی پرندے، فرمایا تم جیسی امتیں ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، زمین پر چلنے والے چوپائے تم جیسے، اور ہوا میں اڑنے والی پرندے تم جیسے۔ تو پھر کیا کسی شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں تم گدھے جیسے؟ وہ کہے یہ کیا ہول فول بک رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والے چوپائے تم جیسے، تو گدھا آپ جیسا، آپ گدھے جیسے، آپ الو جیسے کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے نا، حالانکہ اللہ نے فرمایا تم ان جیسے ہو، وہ تم جیسے۔ اچھا یہ بتائیے تم کتے جیسے، بندر جیسے، بری بات ہے نا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ گدھ اور کوے جیسے، اس لیے کہ فرمایا کہ جو آسمانوں پر فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں وہ تم جیسے کہہ سکتے؟ بتاؤ انسان کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ انہیں کہنا کہ تم درندوں جیسے، چوپاؤں جیسے، تو پھر نبی کو اپنے جیسا کہنا یہ بھی بری اور توہین کی بات ہے یا نہیں؟ تو اس کے باوجود کہ اللہ فرماتا ہے یہ وہ تم جیسے، اور اس کے باوجود فرماتا ہے زمین پر چلنے والے چوپائے تم جیسے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے تم جیسے۔ اس کے باوجود ہم کسی انسان کو گدھے جیسا، کتے جیسا، سور جیسا نہیں کہہ سکتے، کہ گدھ جیسا اور کبے جیسا نہیں کہہ سکتے۔ تو جب ہم آپ کو ان جیسا نہیں کہہ سکتے تو آپ کو نبی جیسا اور نبی کو آپ جیسا کیسے کہہ سکتے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ بھی آیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، محبوب فرما دو میں تم جیسا انسان ہوں۔ تو یہاں بھی تم جیسا، وہاں بھی تم جیسے۔ تو اگر نبی جیسے آپ ہیں اس آیت کی بنا پر، وہ آپ گدھے جیسے ہیں ان آیتوں کی بنا پر۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت فرما کیا رہا، یہ جو فرمایا یہ وہ تم جیسے ہیں، کس چیز میں؟ خدا کی مخلوق ہونے میں تم جیسے ہیں۔ یہ زمین پر چلنے والے چوپائے مخلوق خدا ہونے میں تم جیسے ہیں، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے مخلوق خدا میں ہونے میں تم جیسے ہیں، ہر چیز میں تم جیسے نہیں ہیں۔ اور یہ جو فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، محبوب فرما دو میں تم جیسا انسان ہوں لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھ پر وحی فرماتا ہے، اور میں جو تم جیسا ہوں تو اس بارے میں میرا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ نبی ہر معاملے میں ہم جیسے نہیں، نبی عزت میں ہم جیسے نہیں، مرتبے میں ہم جیسے نہیں، اللہ کے بندے ہم تو اپنے استاد جیسے بھی نہیں، پیر و مرشد جیسے بھی نہیں، تو بھلا نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو فرمایا کہ محبوب فرما دو میں تم جیسا انسان ہوں، کس میں ایک جیسا انسان ہوں؟ ہم سب کا خدا ایک ہے۔
یوں میں تم جیسا، لیکن مجھے اپنے جیسا مت سمجھنا، مت کہنا یوحا الیہ، اللہ نے مجھ پر وحی فرمایا، مجھے نبی بنایا، تمہیں میرا غلام اور امتی بنایا۔ غلاموں کو شیوا نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو مالک جیسا کہیں، مالک کو اپنے غلام جیسا کہیں، اپنے جیسا کہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا تم کہتے ہو ہمارے بت جلا کر بھسم کر دیں، ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بولے گا تو ہمارے بت اس کو ایسا ایسا کر دیں، نقصان پہنچائیں گے، جلا کر راکھ کر دیں گے، اسے نمونہ عبرت بنائیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ، روئے زمین پر تمہارے جتنے شریک بستے ہیں نا، تمام بتوں کو میں دعوت دیتا ہوں بلاؤ، ثُمَّ كِيدُونِ، پھر آؤ میرے خلاف کوئی تدبیر چلو، چال چلو، اور اگر بالفرض تمہاری چال چل جائے ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، ایک پل کی مجھے مہلت مت دینا، مجھ پر وار کرنا۔ محبوب یہ نہیں فرما دو پیارے آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے، تو پھر حضور نے ساری روئے زمین کے بتوں کو چیلنج کیا ہوگا یا نہیں؟ چیلنج کیا، آؤ میدان میں مجھ پر کرو وار، کیا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑو میرا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب فکر مت کرو، یہ انہیں کہہ دو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین، میرا والی، میرا حافظ، میرا نگہبان، میرا مالک و مولا ہے، میرا خدا میرا مالک ہے، میرا خدا میرا مددگار ہے، جس نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا، اور وہ صرف میرا مہربان نہیں، وہ یتولی الصالحین، اپنے تمام صالح اور نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، آگے والذین آمنوا، تو فرمایا کہ فرما دیجیے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کا مددگار اللہ ہے، اور جو اللہ آپ کا مددگار ہے وہی ساری دنیا کے اولیاء کا مددگار ہے، صالح بندوں کا مددگار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ اپنے اولیاء کا مددگار ہے، صالحین کا مددگار ہے، تو پھر حضرت امام حسین شہید کیوں ہو گئے؟ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آرے سے چیرے کیوں گئے؟ اللہ تو مددگار ہے نا صالحین کا۔ تو بھائی کس نے کہا شہید ہونا اللہ کی مدد کے خلاف ہے؟ جس شخص کو اللہ رب العزت شہادت کی موت عطا فرما کر ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دے اور ہمیشہ کے لیے امر فرما دے، یہ ان کی شکست نہیں، یہ ان کی مدد ہے، یہ ان کی مدد ہے۔ اللہ اپنے اولیاء کی مدد فرماتا ہے، اور مدد کیا ہے اور شکست کیا ہے؟ اپنے مشن میں ناکامی یہ ہے شکست، اور مشن میں کامیابی یہ ہے اصل کامیابی۔ امام عالی مقام شہید ہو گئے، لیکن جس مشن کے لیے کھڑے ہوئے اللہ رب العزت نے آج تک اس مشن کو زندگی بخشی ہوئی ہے، اور یزید جس مشن کو لے کر اٹھا اسے ہمیشہ کے لیے اللہ نے نیست و نابود فرما دیا۔ آج حسینیت کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے، آج مجاہدین فلسطین کی صورت میں زندہ ہے، حماس کی صورت میں زندہ ہے، مجاہدین اسلام کی صورت میں زندہ ہے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں؟ اسرائیل جو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑی سے بڑی طاقتوں سے لیس ہے، جس کی پشت پر بڑے بڑے شیطانوں کی مددیں ہیں،
آج اسرائیل کو حماس کے مجاہدین نے ہلا کر رکھ لیا، دن میں تارے دکھا دیے، یہ ہیں میرے رب کی مددیں، یہ تول الصالحین۔ کبھی اسرائیل نے نہیں سوچا میرے ریڈار کی قوت جواب دے دے گی، کبھی حماس نے نہیں سوچا کہ میری یہ جو باڑے میں نے زبردست قسم کی کھینچی ہیں ان سے کوئی پھلانگ کر آ سکے گا، اس نے کبھی نہیں سوچا مجھ سے بڑی بھی کوئی طاقت والا ہے جو 500 اور 5000 میزائلوں سے میرے ملک کو اڑا دے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا کر دکھایا، اور اس نے یہ بتا دیا کہ ظالم ہاتھیوں جیسا بھی ہو، ابابیل میں نے پال رکھے ہیں، میں جب چاہوں ابابیل کو ہاتھیوں سے تو ہاتھیوں پر ڈال کر ہاتھیوں کو نیست و نابود فرما دوں۔ مجھے یہ بتائیے دنیا میں ایسے مجاہدین آپ نے دیکھے؟ کبھی کفر کی طاقت ایسی دیکھی آپ نے کہ وہ طاقت کے مقابلے میں جہاں غزہ میں نئی آبادیاں انہوں نے یہودیوں نے بنائی ہیں غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے، غاصبانہ انداز میں انہوں نے بنائی ہیں، اور جب غزہ کے مجاہدین نے تابڑ توڑ حملے کیے تو آپ نے سوشل میڈیا میں عورتوں اور بچوں کو بری طرح گھبراہٹ کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور ایک طرف فلسطینیوں کی بہادری تو دیکھیے، ان کا چھوٹا سا بھی بچہ ہے وہ ٹینکوں میزائلوں کے مقابلے میں بھاگتا نہیں، وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اپنے سینوں کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا باپ اپنی بچیوں اور بچوں کی لاشیں اٹھائے، وہ لہو لہان ہو، روئے پیٹے، پھر بھی اس کی زبان پر الجہاد الجہاد کے نعرے ہوں؟ آپ نے دنیا میں ایسی قومیں دیکھی جہاں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں بچوں کے لاشیں سامنے تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم توبہ کریں، ان کے سامنے جھک جائیں۔ کبھی کسی قوم کو آپ نے دیکھا ہو کہ ٹینک آ رہے ہوں تو گلیلوں سے اس کا مقابلہ کریں اور اللہ اکبر کے نعرے لگائیں؟ یہ صرف اللہ رب العزت امت محمدیہ کے مجاہدین کو سرخرو فرما کر اللہ نے ان کی عزت کے درجے بلند فرمائے۔ آج امریکہ کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا، مغرب کے عزائم سامنے آ گئے، یہ کہتے ہیں ہم سب اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ جتنی شیطانی قوتیں ہیں شیطانوں کا ساتھ دیں گی، مجاہدین کی پشتوں پر اللہ کا دست قدرت ہے، ان کی مدد اور ان کی حمایت ہے، اور اللہ حمایت کرے گا، قبلہ اول کو واپس دلائے گا، پھر حضرت عمر کی آباد اٹھے گی، پھر انہی سے کوئی غازی صلاح الدین بن کر اٹھے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے عالم اسلام ایک کرے، متحد ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو 54 ممالک ہیں ان کے سربراہان کو چاہیے مرد کا بچہ بنے، غیرت ایمانی کا ثبوت دیں، مجاہدین فلسطین کا کھل کر ساتھ دیں۔ آج ممالک اسلامیہ میں رہنے والے لوگ وہ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ غیرت دینی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم جس قابل ہیں مجاہدین اسلام کی مدد کریں، دعاؤں کے ذریعے مدد کریں، مظاہروں کے ذریعے مدد کریں، بندوں کے ذریعے مدد کریں، چندوں کے ذریعے مدد کریں۔ جو وہاں جا سکتے ہیں بڑے خوش نصیب، مالی طور پر بھی ان کی مدد کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم الخادم کے نام سے ہمارا ایک ادارہ ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کیمپ لگائیں گے اور مجاہدین فلسطین کی مالی مدد کے لیے کیمپ لگائیں گے، اور آپ حضرات سے مالی تعاون مانگیں گے۔ جو وہاں جا سکتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، جو اپنے آپ کو
اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں۔ شہادت عظمیٰ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت اب دیکھیے عالم میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل غزہ پر کس قدر بہیمانہ سنگ دلانہ حملے کر رہا ہے، آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بجلی کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا میں بھی یہی ہوا نا، لیکن کربلا کا راستہ کوئی نہیں رک سکتا۔ تمہارے ہر داؤ پیچ فیل ہو جائیں گی، مجاہدین کی جرأتیں اور ان کے جذبے کبھی پست نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے، اور انسانیت کش اسرائیل نے جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، بربریت اور جبر کا مظاہرہ لیا، ایکشن لیا جائے انشاءاللہ العزیز۔ نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد مکرانی سے باہر یہی بار کھڑے ہو کر ہم نے مجاہدین فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار افسوس کے لیے اور اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لیے ہم نے مظاہرے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ باہر کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ دیں گے، اور اسرائیل کے ان حملوں کی آپ مذمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجاہدین کا سر بلند فرمائے اور ہمیشہ اپنے دین کی لاج رکھے، اور قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھ سے نکال کر مجاہدین کے ہاتھ میں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔